سامعین محترم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور اللہ رب العالمین عیسیٰ علیہ السلام پر اپنے انعامات گنوا رہے ہیں۔ انہی انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی تھا کہ جب عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے جو حواری تھے، انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ کیا آپ کا رب آسمانوں سے ہمارے لیے دسترخوان اتار سکتا ہے؟ آسمانوں سے؟ تو عیسیٰ علیہ السلام فرماتے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن بھی، تم بھی سوال کیا کرتے ہو؟ اللہ کا امتحان لینا چاہتے ہو؟ وہ جو اللہ تمہیں پیدا کر سکتے وہ دسترخوان نہیں اتار سکتا؟ جس نے تمہیں اس کائنات کو عدم سے وجود بخشا ہے، تو کیا وہ دسترخوان اس کے لیے اتارنا کون سا مشکل کام ہے؟ اللہ سے ڈرو۔ تو یہ اس انعام کا ذکر ہے۔ اس اعلیٰ جب کہا الحواریون، حواریوں نے، حواری کون ہے بھائی؟ عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان، یہ سچے مومن تھے، پیروکار تھے، سچے مخلص مومن تھے، عیسیٰ علیہ السلام پر مخلص ایمان لانے والے پکے ان کے ساتھی تھے۔ تو کہتے ہیں اے عیسیٰ مریم کے بیٹے، هل یستطیع ربک، کیا تیرا رب یہ کر سکتا ہے ان ینزل علینا، کہ وہ اتارے ہم پر مائدۃ، ایک دسترخوان، من السماء، آسمانوں سے، جو کھانوں سے بھرا ہو۔ دسترخوان خالی نہیں ہو رہا، خوان مراد ہے، خوان جس میں کھانے ہوں، کھانوں سے بھرا ہو۔ قالا، تو عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعتاً مومن ہو تو، اگر سچے ایمان لانے والا ہو نا تو ان باتوں سے بچو۔ قالوا، انہوں نے کہا نرید ان نأکل منہا، ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس میں سے کھائیں۔ وَتَطْمَئِنَّ قُلُوبُنَا، اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں، ہمارا ایمان اور کیا ہو جائے؟ پختہ ہو جائے، ایمان اور پختہ ہو جائے۔ وَنَعْلَمَ أَنْ قَدْ صَدَقْتَنَا، اور ہم یہ جان لیں کہ آپ نے ہم سے جو بھی کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ وَنَكُونَ عَلَيْهَا مِنَ الشَّاهِدِينَ، اور ہم بعد میں آنے والوں کے لیے اس پر گواہ رہیں، جو بعد میں آئے نا، جو اس وقت موجود نہیں ہیں، ان کے لیے ہم اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سن کر قبول کر کے ہمارے لیے دسترخوان اتارا تھا، لہذا عیسیٰ علیہ السلام نے ہم سے جو وعدہ کیا تھا وہ اللہ کا وعدہ سچا تھا، پورا کیا۔ جب انہوں نے یہ کہا نا، اب عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی۔ قال عیسیٰ ابن مریم، پر کہا عیسیٰ ابن مریم نے، عیسیٰ مریم کے بیٹے نے، اللہم، اے اللہ، ربنا، اے ہمارے پروردگار، انزل علینا، تو اتار ہم پر مائدۃ من السماء، آسمانوں سے خوان، دسترخوان اتار، تکون لنا عیدا لاولنا، جو ہو ہمارے لیے عید، وہ دسترخوان ہمارے لیے عید ہو، لاولنا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، وآخرنا، اور بعد میں آنے والوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور تیری طرف سے کیا ہو؟ ایک نشانی ہو، وارزقنا، اور تو ہمیں رزق عطا فرما، وانت خیر الرازقین، اور تو ہی بہتر رزق دینے والا ہے، وانت خیر الرازقین، رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ ہاں، اس لیے نا کبھی بھی یہ ذہن میں خیال بھی نہیں لانا کہ بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں نہیں کھا سکتے۔ یہ ان بدبختوں نے، یہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش کی، ان کو
مارنے کی سازش کی اور کئی انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. یہ انہیں کا بدبختوں کا یہ منصوبہ اور یہ آوازیں ہیں بچے دو ہی اچھے. اور خود ان کی عورتیں جو ہے نا، ان کی عورتیں اوسط 7-8 بچے پیدا کرتی ہیں یہودیوں کی، اور وہ اپنے بچوں کو نہ پاپڑ کھلاتے ہیں، نہ لیس کھلاتے ہیں، نہ یہ گولی بنٹی اور یہ کچھ بھی. یہ گند جو ہے نا یہ صرف ہمارے لیے انہوں نے بنایا ہے. سگریٹ بھی نہیں پیتے، سگریٹ کی کمپنیاں ساری انہیں کی ہیں، خود نہیں پیتے. یہ کوکا کولا، یہ پیپسی، یہ خود نہیں پیتے، یہ ہمارے لیے بنائی انہوں نے. یہ فاسٹ فوڈ خود نہیں کھاتے، یہ ہمارے لیے انہوں نے بنایا ہے. جا کے پوچھ لیں ڈاکٹروں سے، 4 چیزیں: فاسٹ فوڈ، زیادہ چینی، زیادہ نمک، اور یہ بوتلیں کولڈ ڈرنکس. یہ انسان کے لیے کیا ہے؟ یہ کیلشیم کلرز ہیں، یہ انسان کو نقصان دینے والے ہیں. اور ہم سب پڑھا لکھا ان پڑھ مولوی شولوی سارے جناب لگے کھا کر نا گرم گرم کھانا کھایا، اوپر سے ٹھنڈا ٹھنڈا مشروب پیا. یہ کبھی آپ نے کسی نے برتن کبھی دھوئے ہیں گھر میں؟ اتفاقاً کبھی کبھی گھر میں کام کروا لیا کریں اپنی بیویوں کے ساتھ نا. ہاں یہ ثواب کا کام ہے. یہ صرف ان کی ذمہ داری شاہ جی نہیں ہے، یہ ہماری بھی ذمہ داری ہے. ان کا ہاتھ بٹانا میرے نبی کی سنت ہے. سمجھ آ رہی نا؟ تو یہ کوئی رن مرید اس سے بندہ نہیں بنتا، قطعاً نہیں بنتا. صرف آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ تازہ تازہ کھانا کھائیں، اس میں جو گھی ہوتا ہے اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیں پلیٹ میں، تو شادی وہ جم جاتا ہے کہ نہیں جمتا؟ بالکل انسانی یہ اندر وجود کا بھی یہی سسٹم ہے. جب آپ کھانا کھائیں اوپر سے ٹھنڈا پانی پیئے تو فوراً کیا ہو جائے گا؟ رگوں میں جم جاتا ہے، نالیوں میں جم جاتا ہے. وہ جمتے جمتے اس کی تہ لگتے 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 ایک وقت آتا ہے کہ نالی کیا ہو جاتی ہے؟ بلاک ہو جاتی ہے، اور پھر ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. یہ کولڈ ڈرنکس جو ہم پیتے ہیں نا، ایسی کھانے کو ہضم کرتی ہے، یہ کھانے کو جلاتی ہے، ہضم نہیں کرتی. یہ کھانے کو جلاتی ہے. یہ اس میں کیا سٹرک ایسڈ ہوتا ہے نا جی؟ سیل بھائی کاربن ڈائی آکسائڈ اسپیشلی اس میں ہے، اس میں سٹرک ایسڈ بھی ہے. سٹرک ایسڈ کیا ہے؟ بیسیکلی تیزاب ہے نا، تیزاب ہے. آپ کولڈ ڈرنک سے واش روم صاف کریں تو فوراً صاف ہو جائے گا. چیک کر لیں. اگر نہ ہوا تو وہ جو 150 روپے آپ کے ضائع ہو اس سے آپ لے لیتے ہیں. اور ہم بڑے شوق سے پی رہے ہیں. ان کی اس ساری معیشت کو کیا کر رہے ہیں؟ ترقی دے رہے ہیں. یہ نا چند دن پہلے یہاں سے 3 بچے نا باہر گئے تھے، وہ توصیف لوگ، ان کے والد باہر ہوتے ہیں تو وہ انہوں نے بچوں کو بلایا. ایک ان کا چھوٹا بھائی سے درمیانہ بھائی ہے نا، ایک چھوٹا ہے ایک اس سے تھوڑا سا بڑا تھا. وہ واپس آنے کا 3 مہینے رہ کے ایسا بھول گیا ہے، غبارے کی طرح بھول گیا، بالکل پتلو سیکل تھا. تو میں نے اسے کہا تو یہ کیا ہو گیا؟ کہتی ہے بوتلیں زیادہ پیتی ہیں. بچے نے مجھے کہا ہے خود زیادہ بوتلیں پینے کی وجہ سے. اور واقعتاً اسی طرح ہے. فارن آپ یہ عرب ممالک میں چلے جائیں نا تو وہاں تو صرف یہی ہے، فاسٹ فوڈ بوتل، فاسٹ فوڈ بوتل، فاسٹ فوڈ بوتل، چکن سے. اور ہم تو ان بدبختوں کی یہ بات ہے کہ بھائی بچے زیادہ ہوں گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ میرے نبی نے یہ فرمایا تھا تزوجوا، تم شادی کرو. البلود، زیادہ بچے جننے والی عورتوں سے. البلود، اپنے خاندوں سے محبت کرنے والی عورتوں سے. فإنی مکاثر بکم الامم، کل قیامت والے دن اپنی امت کی کثرت کی وجہ سے میں باقی امتوں پر کیا کروں گا؟ فخر کروں گا. اور یہود کو کہاں ہی بنا سے ان کو یہ کہاں یہ جچتی ہے بات. انہوں نے کہا چلو یہ قتل کرو. سمجھ آ رہی؟ اگرچہ آپ اب ہر ایک بندے کا اپنا اپنا پوائنٹ آف ویو ہے، میں آپ پر اس پر زور نہیں دیتا، لیکن ایک بات میرے ذہن میں آتی ہے، شاید آپ اس سے اتفاق کر لیں
یہ باقی اتنی بیماریاں ہمارے ملکوں میں چل رہی ہیں، کبھی زبردستی آ کے گھر میں دوائی کس نے دی ہے؟ ٹی وی کے مریض کو، ہارٹ اٹیک کے مریض کو مفت دوائی دیتے ہیں، اور بہت سے مرض ہیں، خطرناک مرض ہیں، امراض ہیں، اگر دیتے ہیں۔ ایک چھوٹا بچہ پیدا ہوتے ہی 5 سال تک پولیو کا قطرہ، حالانکہ اس کو بیماری ہے بھی نہیں، بیماری اس کو آیا کہاں سے ہے؟ باہر سے ہی آیا۔ کس نے بھیجا ہے؟ یہودیوں نے، عیسائیوں نے بھیجا ہے نا، جو ہمارے بچوں کو وہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اسپیشل ہمارے بچوں کو قتل کر رہے ہیں، ان پر اٹیک کر رہے ہیں، عورتوں پر اور بچوں پر، تاکہ ان کی نسل ہی ختم ہو جائے۔ جو جوان ہیں وہ تو ہے ہی نہیں، نئی نسل جو ہے نا، نئی جوان بچے ہیں نا، نہ ان کی عورتیں ہیں، وہ بچے بھی نہیں پیدا ہوں گے، اور یہ جو بچے ہیں وہ بڑے نہیں ہوں گے۔ بتاؤ، جو شام میں مسلمان بچوں کو ذبح کریں، قتل کریں، افغانستان میں مسلمان بچوں کو ذبح کریں، قتل کریں، عراق کے اندر قتل کریں، فلسطین میں قتل کریں، چچینیا میں قتل کریں، بوسنیا میں، برما میں، کشمیر میں، پوری دنیا میں جہاں مسلمان مظلومیت کا شکار ہیں، ان پر اندھا دھند یہ سارا کچھ کر رہے ہیں، وہ مسلمانوں کے خیر خواہ ہو سکتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بتایا، آپ کا اپنا پوائنٹ ویو ہو سکتا ہے، اس میں بہت سارے، مجھے پتہ ہے ہر ایک بندے کے پاس بڑے بڑے دلائل ہیں، لیکن میرا ایک سوال ہے، وہ یہاں اگلے دن یہاں آئے، ابھی چند دن پہلے یہ مہم شروع ہوئی تھی، پہلے ایک عورت آئی، دروازہ کھٹکھٹایا، یہ ہمارے بدبخت یہ باہر بیٹھے ہوئے، ایسے اس گھر میں 5 بچے، اس گھر میں اتنے بچے، اس گھر میں اتنے بچے، اس گھر میں اتنے بچے، سمجھ آ رہی ہے؟ وہ ایک دفعہ کھٹکھٹایا، وہ نہیں کھولا، گھر والے دروازہ کھولتے نہیں، پتا میں ہوں نہیں گھر، پھر کھٹکھٹایا، پھر گھنٹی ہاتھ ہی میں اٹھایا، انہوں نے پوچھا کیا؟ اچھا گھر میں ایک ہی بچی تھی، چھوٹی ہے، اب بڑے بچے تو بڑے ہو گئے، انہوں نے کہا جی ہمیں گارڈ نے بتایا کہ آپ کے 5 بچے ہیں، گارڈ نے بتایا 5 بچے ہیں، میں کہ میں جو کال ہے آپ کے لیے، اچھا ایک پہ لا کے چلے گئی، پھر دوسرے آ گئے، تصدیق کرنے کے لیے واقع پلایا، پھر تیسرا، اچھا اتنے دیر میں سکول سے چھٹی میں آ گیا، میں بچوں کو لے کے جا رہا تھا، پھر دیکھا تو ایک مرد اور ایک عورت پھر آ گئی، ہاں جی مطلب قطرے پوائے ہیں؟ میں کہا ہاں، ایسے پلواؤ، مجھے بھی پلاؤ، تو انسانیت ہے یار، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ آپ مجھے مطمئن کر سکتے ہیں اس پر؟